اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور ان کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق میں برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتا ہے۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پانچواں دروازہ بکثرت نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرے کی کثرت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملنا چاہیے جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نواں دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے۔ ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت پڑتی ہے۔ حدیث میں ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ 16واں دروازہ اللہ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدق کے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے۔ دن رات کے اذکار۔ بلا شبہ اس موضوع سے اور اہم امور میں جن کو بیان کرنے کی ہر مسلمان کی ضرورت ہے وہ ہے اس کے عمل سے متعلق۔ جو عمل اس کے دن و رات میں ہوتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں اور حرکت و سکون میں، داخل ہونے اور نکلنے میں اور تمام دیگر حالات میں، تاکہ یہ سب کچھ اللہ کی اطاعت میں صرف کرے اور ایسے عمل میں لگائے جو اللہ کی رضامندی کا باعث ہو۔ اس طرح وہ ان سارے اوقات میں رب ذوالجلال کا ذکر کرنے والا اور اس کے لیے اعانت طلب کرنے والا اور اپنے تمام امور کو اسی کے سپرد کرنے والا بن جائے۔ دن اور رات کے اعمال کے متعلق اذکار کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے رب تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وقت اللہ کے ذکر کو ترک نہیں کرتے تھے۔ دن رات، صبح شام، سفر حضر، اٹھتے بیٹھتے اور اپنے حالات کے اندر اللہ کا ذکر نہیں چھوڑتے تھے۔ کوئی سا بھی عمل شروع کرتے، سونا، اٹھنا، داخل ہونا، سوار ہونا، اترنا وغیرہ، تو بضرور اللہ کے نام سے اور اس سے دعا کے ساتھ شروع کرتے۔ اور جو شخص سنت نبوی اور طریقہ نبوی کو غور سے دیکھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ صبح و شام اور سونے اور اٹھنے کے اذکار ہیں، اور نماز کے اندر اور اس کے بعد کے اذکار ہیں، کھانے پینے کے اذکار ہیں، جانور پر سوار ہونے اور سفر اختیار کرنے کے اذکار ہیں، تو پریشانی، غم و دکھ کو دور کرنے کے بھی اذکار ہیں۔ اور وہ اذکار بھی ہیں جو مسلمان کو کسی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیز کو دیکھ کر کہنے چاہیے، اور اس کے علاوہ دیگر اذکار ہیں جو مسلمان کے رات و دن سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان عظیم اذکار اور ان کی انواع کے اندر اپنی مناسبت کے حساب سے ایمان کی تجدید، تعلق باللہ کی تقویت، رب تعالیٰ کی برابر اور متواتر نعمتوں کا اعتراف اور اس کی مہربانی، انعام اور جود و احسان کا شکر ہے۔ اور ان اذکار کے اندر فقط اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت ہے اور اس پر اعتماد و بھروسے کی بات ہے، یعنی اللہ کے لیے پناہ طلب کی جائے،
शैतान के तान फसाद से, नफ्स और शरीर मखलूक के शर और हर अजाब, आजमाइश और मुसीबत से। और इन अज़कार के अंदर अल्लाह की तौहीद व इकरार और सिफ़ात है, और इसके साथ शिर्क से बरात व खलासी है। लिहाजा जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही साबित दुआओं को पढ़ने और अदा करने का खास एहतमाम करता है, वही इस बात का इतराफ़ करेगा कि अल्लाह अकेला है, जो कि मारता है और जिंदा करता और खिलाता और पिलाता है, मोहताज करता है और बेनियाज करता है, लिबास पहनाता है और गुमराह करता है और हिदायत से बहरावर फरमाता है। वो अकेला इबादत और बंदगी का मुस्तहिक है, और उसी के लिए झुका जाए और फर्मा बरदारी की जाए, और हर किस्म की इबादत उसी के लिए की जाए। बहरहाल ज़िक्र इलाही वो चीज़ है जिसके बारे में अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये वो दरख्त है जो मारफतों और इन अहवाल का फल देता है जिनकी तरफ से सालिकीन यानी चलने वाले कमर बांधते हैं, और इन मारफ और अहवाल का ज़िक्र इलाही के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। और जब भी यह दरख्त बड़ा होगा और उसकी जड़ मजबूत होगी तो इसका फल मज़ीद बढ़ेगा। लिहाजा ज़िक्र इलाही हर मकाम का समर देता है। मसलन तौहीद की बेदारी जो कि हर मकाम की जड़ है और उसकी बुनियाद है जिस पर वो मकाम खड़ा किया जाता है। जिस तरह दीवार अपनी बुनियाद पर खड़ी की जाती है और छत दीवारों पर खड़ी की जाती है। और मज़ीद ये कि ये अज़कार बेहतरीन और दुरुस्त मुतालिब और बुलंद मकासद पर मुश्तमिल हैं, और इनके अंदर खैर, नफ़ा, बरकत और अच्छे फ़वाइद और अजीम नताइज समोए हुए हैं कि ना तो किसी इंसान के लिए इनका अहाता करना मुमकिन है और ना ज़बान के लिए उनको बयान करना मुमकिन है। इसलिए मोमिन के लिए यही लायक है कि वो इन अज़कार को ज़बरदस्त मुहाफ़िज़ करे और दिन रात के अंदर हर जिक्र को उसके मुनासिब वक्त में अदा करे, जिस तरह सुन्नत के अंदर वारिद हुआ है, ताकि इसे वो अजीम फ़ज़ाइल और मानी हासिल हों और इसका शुमार उन लोगों में हो जिनकी अल्लाह ने इन आयत के अंदर तारीफ़ की है, यानी वो लोग जो अल्लाह को बहुत याद करते हैं और जो औरतें अल्लाह को याद करती हैं, उनके लिए अल्लाह ने बख्शिश और बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।